تیسرا باب عقیدے کے واضح دلائل۔ تمہید، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے جماعت اہل سنت کو ایمان و یقین کے انوار سے ممتاز کیا اور اہل حق کو ہدایت کا رہنما بنایا، کجوں کی کجی اور ملحدوں کی گمراہی سے انہیں بچا کر سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء عطا کی، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی توفیق بخشی اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کی تقلید ان پر آسان فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے با اقتضائے عقل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور پچھلے لوگوں کی سیرت و عقائد کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ عقل کے نتائج اور شرع منقول کے تقاضوں کے جامع قرار پائے۔ انہوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبانی شہادت نتیجہ خیز اور کارآمد نہیں ہے جب تک وہ اصول نہ جان لیے جائیں جن پر اس کلمے کا مدار ہے۔ یہ دونوں جملے اپنے اختصار کے باوجود 4 امور پر مشتمل ہیں۔ اول، خدا تعالی کی ذات کا اثبات، دوم، اس کی صفات کا اثبات، سوم، اس کے افعال کا اثبات، اور چہارم، اس کے رسولوں کی تصدیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے بنیاد 4 ارکان پر ہے اور ہر ایک رکن کچھ اصول پر مشتمل ہے۔ پہلا رکن اللہ کی ذات اور وحدانیت کی معرفت، اور رکن کا مدار 10 اصولوں پر ہے، یعنی یہ کہ وہ موجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، جوہر نہیں، جسم نہیں، عرض نہیں، کسی جہت سے مخصوص نہیں، کسی مکان پر ٹھہرا ہوا نہیں، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا، اکیلا ہے۔ پہلی اصل، اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت کے سلسلے میں بہترین طریقہ وہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کسی بیان کی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الفافا۔ یہ پارہ نمبر 30 کے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 6 سے 16 تک ہیں۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا یعنی مرد و عورت بنایا، ہم نے تمہارے سونے کو راحت بنایا، اور ہم ہی نے رات کو پردے کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم ہی نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 164۔ ترجمہ، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کو بنانے میں اور یک کے بعد دیگرے رات دن کے آنے جانے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندروں میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر، اور پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے، دلائل توحید کے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔
ایک جگہ فرمایا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ اتبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 15 سے 18۔ ترجمہ، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ روشن بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو بعد مرگ زمین ہی میں لے جائے گا اور قیامت میں پھر اس زمین سے تم کو باہر لے آئے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیات نمبر 58 اور 59۔ ترجمہ، اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ ترجمہ، ہم نے اس آگ کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا۔ معمولی شعور رکھنے والا شخص بھی اگر ان آیات میں غور و فکر کرے، آسمان و زمین کے عجائبات پر نظر ڈالے، حیوانات اور نباتات کی تخلیق کا بنظر عبرت مشاہدہ کرے، وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ ان عجیب و غریب اور مرتب محکم چیزوں کا کوئی بنانے والا بھی ہے جو ان کا نظام قائم رکھتا ہے اور ان کی تقدیریں بناتا ہے، بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ وہ اس کے مسخر ہیں اور اس کی تدبیر کے مطابق تغیر پذیر رہتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود صانع کے وجود میں شک کیا جاتا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 10۔ ترجمہ، کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے، کیونکہ یہ حقیقت تو ان کی فطرت میں روز اول سے موجود تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُ اللَّهُ۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 25۔ ترجمہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 30۔ ترجمہ، سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے، پس سیدھا دین یہی ہے۔ غرض یہ کہ انسانی فطرت اور قرآن پاک میں خدا کے وجود پر اس قدر شواہد اور دلائل موجود ہیں کہ عقلی دلائل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، لیکن ہم بطور تاکید مناظر علماء کی تقلید کرتے ہوئے اس کی بھی عقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے۔ عالم بھی حادث ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو۔ ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہے ایک کھلی حقیقت ہے، اس لیے کہ ہر حادث کسی وقت کے ساتھ خاص ہے۔ عقل میں اس وقت سے اس کے پہلے یا بعد میں ہونا بھی ممکن ہے، چنانچہ حادث کا وقت مخصوص کے ساتھ خاص ہونا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہونا ظاہر ہے کہ کسی سبب سے ہی ہوگا۔ ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اس بنا پر ہے کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، چنانچہ جو چیز کے حادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے، اسی لیے عالم بھی حادث ہے۔
یہ دلیل 3 دعووں پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں، یہ بات بدیہی ہے، کسی تأمل کی محتاج نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جسم کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ نہ متحرک ہے اور نہ ساکن، تو وہ جاہل ہے اور فہم و فراست سے بہت دور ہے۔ دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بات تمام اجسام میں مشاہد ہے۔ جو چیز ساکن ہے اس پر عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ حرکت کر سکتی ہے، اور جو متحرک اس کا ساکن ہونا بھی عقلاً ممکن ہے۔ ان دونوں میں سے جو حالت اس وقت جسم پر طاری ہوگی تو وہ طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی، اور اس سے پہلے کی حالت عدم کی وجہ سے حادث قرار پائے گی، اس لیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو، قدیم ہو، تو اس کا عدم محال ہے، جیسا کہ اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی بقا کے بیان میں آئے گا۔ سوم یہ کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہوگی وہ حادث ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر نہ ہو تو ہر حادث سے قبل بہت سے حوادث ہوں گے، اور ہر ایک حادث کی ابتدا نامعلوم ہوگی۔ اگر یہ سب حوادث منقطع نہ ہوں گے تو جو حادث اب موجود ہے اس کے وجود کی نوبت نہ آئے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر آسمان کے دور کے ایسے ہوں کہ ان کی انتہا معلوم نہ ہو تو یہ ضروری ہے کہ ان کی تعداد طاق ہوگی، یا جفت، یا طاق اور جفت دونوں، یا نہ جفت اور نہ طاق۔ آخر کی دونوں صورتیں محال ہیں، اس لیے کہ اس طرح نفلی و اسبات کا اجتماع لازم آتا ہے، کیونکہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہے اور اس کی نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہے۔ یہ تعداد جفت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی کوئی انتہا نہ ہو وہ ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہے، اور طاق بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ طاق ایک زیادتی سے جفت ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک زیادتی سے کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ تعداد نہ طاق اور نہ جفت، کیونکہ اس کے لیے انتہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم جو حوادث سے خالی نہیں وہ خود بھی حادث ہے، اور جب اس کا حادث ہونا ثابت ہوا تو اس کا اپنے حادث کرنے والے کی طرف محتاج ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے، جس کے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ وہ ہر چیز اور ہر زندہ و مردہ سے پہلے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو، حادث ہو، تو وہ بھی کسی حادث کرنے والے کا محتاج ہوگا، اور وہ دوسرا تیسرے کا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ لامتناہی قرار پائے گا، اور جو شے مسلسل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سلسلہ دراز ہو کر کسی ایسے وجود پر ختم ہو جو قدیم ہو، ازلی ہو۔ یہی ہمارا مقصود ہے، اور اس کا نام ہم نے عالم کا بنانے والا، حادث کرنے والا، خالق اور موجود رکھا ہے۔ تیسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، اور اس کے وجود کا انجام نہیں ہے بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اس لیے کہ جس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اس کا معدوم ہونا محال ہے، کیونکہ اگر وہ معدوم ہو تو دو حال سے خالی نہیں، یا خود بخود معدوم ہو یا کسی مقابل کے معدوم ہونے کی وجہ سے معدوم ہو۔ پہلی صورت باطل ہے، کیونکہ اگر یہ ممکن ہو کہ وہ شے جس کا دوام مقصود ہے خود بخود معدوم ہو جایا کرے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس طرح وجود کا حادث ہونا کسی سبب کا محتاج ہے، اسی طرح عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہے۔ دوسری صورت بھی باطل ہے، اس لیے کہ اگر مقابل قدیم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کا وجود اور قدم ثابت کر آئے ہیں، اور اگر مقابل حادث ہے تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اس حادث کا وجود اس قدیم کی وجہ سے ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ حادث قدیم کے مقابل آ کر اس کا وجود ختم کر دے، اور قدیم حادث کا وجود دفع بھی نہ کر سکے، حالانکہ دفع کرنے کی بنسبت آسان تر ہے، اور قدیم حادث کی نسبت قوی تر اور اولی ہے۔ چوتھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے کہ کسی جگہ میں گھرا ہوا ہو، بلکہ وہ مکان و حیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جوہر کسی جگہ میں گھرا ہوا ہے اور اس جگہ کے ساتھ خاص ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جوہر اپنے حیز یا مکان میں ساکن ٹھہرا ہوا ہوگا یا متحرک حرکت والا۔
وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں، اور جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جوہر قدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عالم کے جوہروں کو بھی قدیم تصور کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص باری تعالیٰ کو ایسا جوہر بتلائے جو کسی مکان میں گھرا ہوا نہ ہو تو وہ شخص لفظ کے اطلاق کا اعتبار سے خطاوار کہلائے گا، معنی کے اعتبار سے خطاوار نہیں ہوگا۔ پانچویں اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جسم نہیں ہے جو جواہر سے مرکب ہو، اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جواہر سے مرکب ہو۔ چوتھی اصل میں ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں اور نہ وہ کسی مخصوص مکان میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے اس دعوے سے اس کا جسم ہونا باطل قرار پایا، کیونکہ ہر جسم ایک حیز کے ساتھ مخصوص ہے اور جواہر سے مرکب ہے، چنانچہ جسم کا متفرق ہونے، جمع ہونے، حرکت، سکون، صورت اور مقدار سے خالی ہونا محال ہے، اور یہ سب حادث ہونے کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے میں ایک اور خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ چاند، سورج اور دوسرے اجسام کے بارے میں بھی صانع عالم ہونے کا اعتقاد کر سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی گستاخ اللہ تعالیٰ کو جسم قرار دے لیکن ساتھ یہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ جسم جوہر سے مرکب نہیں ہے تو اس کی یہ اصطلاح لفظ کے اعتبار سے غلط ہوگی، تاہم جنسیت کی نفی اس میں بھی پائی جائے گی۔ چھٹی اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا کسی محل میں حلول کیے ہوئے ہو، اس لیے کہ ہر جسم حادث ہے اور یہ ضروری ہے کہ حادث کرنے والا حادث سے پہلے موجود ہو۔ چنانچہ اللہ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہے؟ وہ تو ازل میں تنہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا، پھر اس نے اعراض و اجسام پیدا کیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت، ارادہ اور تخلیق وغیرہ کے ساتھ موصوف ہے، جیسا کہ ہم عنقریب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ اوصاف اعراض پر محال ہیں، بلکہ یہ اوصاف اسی موجود کے لیے سمجھ میں آتے ہیں جو خود بخود قائم ہے اور اپنی ذات سے مستقل ہو۔ ان 6 اصلوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے، اپنے آپ قائم ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اور یہ کہ عالم جواہر، اعراض اور اجسام کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق مخلوق کے مشابہ ہو یا قادر مقدور کے اور مصور تصویر سے مشابہت رکھتا ہو؟ اجسام و اعراض سب اس کی تخلیق اور صنعت کا نمونہ ہیں، اور ان کا خدا تعالیٰ کے مشابہ اور مثل ہونا محال ہے۔ ساتویں اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمتوں اور جہتوں کی تخصیص سے پاک و صاف ہے۔ جہتیں یہ ہیں: اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے۔ یہ سب جہتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ تخلیق فرمائیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی 2 جہتیں ایسی بنائیں کہ ان میں سے ہر ایک کا تعلق زمین کی سطح سے ہو اور دوسری اس کے بالمقابل ہو۔ اول الذکر کا نام پاؤں ہے اور ثانی الذکر کا نام سر ہے۔ اوپر اسی جہت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہے، اور نیچے اسی جہت کے لیے بنا جو پاؤں کی جانب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونٹی کسی چھت میں الٹی چلے تو وہ چھت اس کے اعتبار سے نیچی قرار پائے گی اور ہمارے اعتبار سے اوپر۔ نیز انسان کے لیے 2 ہاتھ بنائے، ان میں سے ایک دوسرے کی بنسبت قوی تر ہوتا ہے۔ جو قوی تر ہاتھ ہے اس کا نام دایاں ہاتھ رکھا گیا اور اس کا مقابل کا نام بایاں قرار دیا گیا۔ چنانچہ جو جہت اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام دائیں جہت ہوا، اور جو جہت ثانی الذکر کی جانب آئی اس کا نام بائیں جہت ہوا۔ انسان کے لیے 2 جہتیں مزید بنائیں، ایک کی طرف سے وہ دیکھتا ہے اور اسی جانب چلتا ہے، جس طرف وہ چلتا ہے اس کا نام آگے ہوا اور اس جہت کے مقابل جہت کا نام پیچھے ہوا۔ فرض کیجئے اگر انسان ان جہتوں پر پیدا نہ ہوا ہوتا تو گیند کی طرح گول ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ سب جہتیں حادث ہیں، اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ اس بات سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کے لیے اوپر ہو، کیونکہ وہ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے کہ اس کا سر ہو۔ اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو۔ اسی طرح وہ نیچے سے بھی برتر و بالا ہے، کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو، اور اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہے۔ ان جہتوں کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ جواہر کی طرح اپنے حیت سے مخصوص ہوگا، یا اعراض کی طرح کسی جوہر کے ساتھ خاص ہوگا، اور کیونکہ اس کا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہیں، اس لیے اس کا کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں، اگر جہت کے معروف و متعارف معنی مراد لیے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معنی صحیح ہوگا، لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہوگا۔ ان جہتوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عالم کے اوپر ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا، اور کسی جسم کا محاذی اس کے برابر ہوتا ہے، جیسے چھوٹا یا اس سے بڑا۔ ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے مقدار کی ضرورت تسلیم کرنی ہوگی، حالانکہ اس کی ذات اس سے بری ہے۔ یہاں یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے، اور بلندی کی سمت جلالت شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالی قہر، بزرگی اور غلبے کے اعتبار سے ہر ایک موجود کے اوپر ہے۔ 8ویں اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ استوا کے ان معنوں میں جو اس نے مراد لیے ہیں، یعنی وہ معنی جو اس کی کبریائی کے مخالف نہیں اور نہ اس میں حدوث اور فنا کی علامتوں کو دخل ہے۔ آسمان پر مستوی ہونے کے یہی معنی ذیل کی آیت میں مراد لیے ہیں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 11۔ پھر چڑھا آسمان کی طرف اور دھواں ہو رہا تھا۔ یہ معنی قہر اور غلبے ہی کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم محراق۔ ترجمہ، بشر تلوار اور خون بہائے بغیر عراق پر غالب آ گیا ہے۔ اہل حق کو مجبوراً یہ تعویل کرنی پڑی ہے، اور جس طرح اہل باطل کو اس آیت کی تعویل کرنی پڑی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔ اس کے معنی بالاتفاق یہی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، مومن کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ قدرت، قہر اور غلبے پر محمول کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو الحجر الاسود یمین اللہ فی ارضہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ عظمت اور تقدس پر محمول کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کو اگر اپنے ظاہر پر رہنے دیا جائے تو اس سے محال لازم آتا ہے۔ اس طرح اگر استوا کو ٹھہرنے اور جگہ پکڑنے کے معنی میں قرار دیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جگہ پکڑنے والا جسم ہو، عرض سے لگا ہوا ہو، اس کے برابر ہو، اس سے بڑھا ہوا ہو یا اس سے چھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مقدار کا محال ہونا پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ 9ویں اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ صورت، مقدار اور جہاد سے منزہ اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 22 اور 23۔ ترجمہ، بہت سے چہرے اس وقت بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت محال ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار،
یدرکہ الابصار، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 103۔ ترجمہ، اس کو نہیں پا سکتی آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا لن ترانی، ترجمہ، تو ہرگز مجھ کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 143 ہے۔ ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رویت دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکی، اسے یہ معتزلی کیسے جان گیا؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بات سے انبیاء علیہم السلام واقف نہ ہوں، اس سے یہ کن ذہن اہل بدعت بھی ناواقف ہوں۔ آیت رویت کو آخرت پر محمول کیا گیا ہے۔ آخرت میں رویت ممکن ہے، محال نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کشف ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ علم کی بنسبت رویت زیادہ واضح اور زیادہ مکمل ہے۔ جس طرح یہ درست ہے کہ علم خدا تعالی سے متعلق ہو اور وہ کسی جہت میں نہ ہو، اس طرح یہ بھی درست ہے کہ رویت اس کے متعلق ہو اور وہ کسی جہت میں نہ ہو، اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں، اس طرح یہ بھی درست ہے کہ مخلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو، اور جس طرح باری تعالیٰ کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جاننا ممکن ہے، اسی طرح اس کی رویت بھی کیفیت اور صورت کے بغیر ممکن ہے۔ 10ویں اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ تخلیق اور ابداع میں منفرد ہے، وہ ایجاد و اختراع میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے کہ مشابہ اور مساوی ہو، نہ اس کا کوئی مقابل ہے کہ اس سے نزاع کرے یا اس کے منافی ہو۔ اس پر آیت کریمہ دلیل ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 32۔ ترجمہ، اگر ہوتے آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود تو دونوں برباد ہو جاتے۔ اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرنا چاہے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو دوسرا اس کی موافقت پر مجبور ہوگا، اس صورت میں اسے عاجز اور مقہور تصور کیا جائے گا، یا دوسرا پہلے کی مخالفت پر قادر ہوگا، اس صورت میں پہلا ضعیف اور عاجز قرار پائے گا۔ اب کلمے کو سمجھنے کا جو دوسرا رکن ہے اس کا جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا دوسرا رکن، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جاننا، یہ رکن بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اپنے اس ارشاد میں سچا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم اور اپنی تخلیق میں مرتب و منظم ہے، اس سے اس کے خالق کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ریشم کا بنا ہوا کوئی خوبصورت منقش کپڑا دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اسے کسی مردہ انسان نے بنایا ہوگا یا کسی ایسے شخص نے بنایا ہوگا جو اسے بنانے پر قادر نہ ہو، تو ایسے شخص کو دائرہ عقل سے خارج سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم کو دیکھ کر اس کے صانع کی بے پناہ قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اصل، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ موجود ذات کا جاننے والا ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کو محیط ہے، آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اپنے اس قول میں سچا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیت بھی اس کے علم پر دلالت کرتی ہے، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 14۔ بھلا وہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے بھیدوں کا جاننے والا خبردار۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خلق پیدا کرنے سے علم پر استدلال کر لو، مخلوق کی لطافت و نزاکت اور صنعت میں ترتیب و نظم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو بخوبی سمجھتا ہے، چنانچہ جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی اس باب میں انتہا ہے۔
تیسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس لیے کہ جس کا علم اور جس کی قدرت ثابت ہے اس کی حیات بھی ثابت ہوگی۔ حیات کے بغیر علم و قدرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اگر کسی قادر اور علیم و خبیر کا وجود مردہ تصور کر لیا جائے تو پھر حیوانات کی زندگی اور ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں یہی رائے قائم کرنی ہوگی، بلکہ اہل حرفت و صنعت، شہروں اور جنگلوں میں پھرنے والے تاجر اور ملک در ملک گھومنے والے سیاح سب بے جان قرار دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور ایک کھلی جہالت اور ایک واضح گمراہی ہے۔ چوتھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو کچھ موجود ہے وہ اس کی مرضی سے ہے، اسی کے ارادے سے صادر ہے۔ اسی نے اولاً پیدا کیا، وہی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کی ضد کا صدور بھی ہو جائے، یا وہ فعل جو ضد نہیں رکھتا کسی قدر تاخیر یا تقدیم سے صادر ہو۔ جہاں تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد مقدم، مؤخر اور متعین اوقات سے یکساں مناسبت رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ارادہ بھی ہو جو قدرت کو اس امر کی طرف منتقل کر دے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علم کی موجودگی میں ارادے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی شے جو اپنے وقت میں اپنی حالت پر پائی گئی تو اس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس حالت میں شے کے وجود کا علم پہلے سے تھا، ہم کہیں گے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص موجود ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے وجود پذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہونے کا علم پہلے سے تھا۔ پانچویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور دلوں کے وسوسے اور افکار و خیالات بھی اس کے دیکھنے سے بچ نہیں سکتے۔ رات کی تاریکی میں سخت پتھر پر رینگنے والی چونٹی کی آواز پا بھی اس کے سننے سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کیسے نہ ہوگا؟ اس لیے کہ سننا اور دیکھنا وصف کمال ہے، کوئی نقص یا عیب کی بات نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے مقابلے میں کامل ہو، مصنوع صانع سے برتر ہو؟ اس صورت میں اعتدال کیسے باقی رہے گا جبکہ خالق کے حصے میں نقصان اور مخلوق کے حصے میں کمال رہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ استدلال کیسے درست قرار پائے گا جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کیا تھا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 42۔ ترجمہ: کیوں پوچھتا ہے تو اس چیز کو جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے؟ اگر یہی بات معبود حقیقی کے سلسلے میں بھی لازم آئے تو کیا ان کا یہ استدلال باطل قرار نہ پائے گا اور خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی غلط نہ ٹھہرے گا؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر رکوع نمبر پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 73۔ اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ جس طرح اعضاء کے بغیر خدا کا فاعل ہونا اور دل و دماغ کے بغیر خدا کا عالم ہونا سمجھ گیا ہے، اسی طرح آنکھ اور کان کے بغیر خدا تعالیٰ کو سمیع و بصیر سمجھنا چاہیے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چھٹی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایسا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف۔ جس طرح اس کا وجود کسی دوسرے کے وجود سے مشابہت نہیں رکھتا، اسی طرح اس کا کلام بھی کسی دوسرے کے کلام سے مشابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وہی ہے جو نفس کا کلام ہو۔ حروف اور آواز تو صرف اظہار کے لیے ہیں، کبھی کبھی محض حرکات و سکنات اور اشاروں سے بھی بات سمجھا دی جاتی ہے۔ حیرت ہے کہ بعض لوگ اس حقیقت کے ادراک سے محروم رہ گئے، حالانکہ جاہل اور کن ذہن شعراء بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے: ان الکلام لفی الفؤاد انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ ترجمہ: کلام تو دل میں ہوتا ہے، زبان تو محض دل کی ترجمان ہے۔
جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری زبان حادث ہے اور اس زبان پر میری حادث قدرت کی بنا پر جو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم ہے، ایسے شخص سے عقل کی توقع نہ رکھو، اس سے گفتگو مت کرو۔ بھلا یہ شخص خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجھے کہ قدیم اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ ہو، حالانکہ بسم اللہ میں جو سین ہے اس سے پہلے با ہے، اس لیے سین کو قدیم نہیں کہا جا سکتا۔ تم ایسے شخص کی طرف ہرگز توجہ مت دو، یہ اسی لائق ہے کہ اس سے گریز کیا جائے، کیونکہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان حقائق و مطالب سے محروم رکھا ہے۔ اس میں بھی اس حکیم و دانا کی کوئی حکمت ہے، جسے وہ گمراہ کر لے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جو شخص یہ بات خارج از امکان سمجھتا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسا کلام سنا ہے جس میں آواز اور حرف نہ ہوں، اسے یہ بات بھی محال سمجھنی چاہیے کہ قیامت میں ایک ایسے موجود کا دیدار ہوگا جس کے نہ جسم ہے اور نہ رنگ۔ اگر وہ یہ بات سمجھتا ہے اور اس کا یقین رکھتا ہے کہ کسی بے جسم، بے رنگ، بے کیفیت اور بے مقدار موجود کا دیدار ہوگا تو اس کے سلسلے میں بھی یہی یقین رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا کلام ہے جو حروف اور آواز کی قیود سے آزاد ہے۔ اگر اس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم ہے اور وہ سب موجودات سے واقف ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جتنی باتیں بھی عبارات اور الفاظ کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کا کلام ہے۔ اور اگر عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ زمین، جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمان کاغذ کے پرزے پر لکھے جا سکتے ہیں، دل کے ذرہ برابر جگہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور رتل کے برابر آنکھ کی پتلی سے نظر آ سکتے ہیں، مگر یہ سب کاغذ کے پرزے پر، دل کی سطح پر اور آنکھ کے ڈھیلے میں بعینہ اتر نہیں جاتے، اس طرح یہ بھی باور کر لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، دلوں میں محفوظ رہتا ہے، مصاحف میں لکھا جاتا ہے، لیکن نفس کلام زبان، دل اور مصحف میں حلول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر کلام اللہ کے لکھنے سے ورق میں کلام حلول کر جائے تو خدا کا نام لکھنے سے اس کی ذات بھی ورق میں آ جائے، اور آگ کا نام لکھنے سے آگ بھی کاغذ کی سطح پر روشن ہو جائے اور اسے جلا ڈالے۔ ساتویں اصل یہ جاننا کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ قدیم ہے، اسی طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حوادث کا محل ہو، اس لیے کہ حوادث بدلتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات کے لیے بھی قدیم ہونے کا وہی وصف واجب ہے جو اس کی ذات کے لیے واجب ہے، تاکہ اس پر تغیرات طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث حلول نہ کریں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ متصف رہا ہے، اسی طرح ابد میں رہے گا۔ وہ حالات کے تغیر سے پاک ہے۔ جو چیز حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حدوث طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو قبول کرتے ہیں اور ان کے اوصاف میں رد و بدل جاری رہتا ہے۔ بھلا خالق تغیرات قبول کرنے میں اجسام کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ حادث صرف وہ آوازیں ہیں جو مذکورہ کلام پر دلالت کرتی ہیں، جس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکے کے پیدا ہو جانے سے پہلے اسے تحصیل علم کے لیے حکم کرنا باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جب لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور اسے عقل آ جاتی ہے تب اس امر کا علم جو باپ کے دل میں تھا لڑکے میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اس امر کا مامور ہو جاتا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ قائم ہے، اور جب تک لڑکا اس امر کا علم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس امر پر یہ ارشاد باری دلالت کر رہا ہے، فَقْلَ نَعْلَيْكَ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 12، ترجمہ اپنی جوتیاں اتارو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں اس حکم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کے لیے انہیں قوت سماعت عطا فرمائی۔
8ویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، یعنی وہ اپنی ذات صفات کا ازلی علم رکھتا ہے، اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہے اسے ازل سے جانتا ہے۔ اس کا علم نیا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب حوادث علم ازل سے اس کے سامنے منکشف رہتے ہیں۔ مثلا ہمیں یہ علم ہو کہ زید طلوع صبح کے وقت آئے گا، اور جب تک آفتاب نہ نکلے اس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو، تو اس وقت متعین پر زید کے آنے کا علم ہمیں اس پرانے علم سے ہوگا، اس کے لیے کوئی نیا علم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کو بھی اس مثال کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ 9ویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے، اس کا ارادہ علم ازل کے مطابق حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب اوقات میں پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا ارادہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کی ذات حوادث کا محل ٹھہرے گی، اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے میں حادث ہو تو وہ ارادہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح تمہیں اس وقت تک متحرک نہیں کہا جا سکتا جب تک حرکت تمہاری ذات میں موجود نہ ہو۔ اگر اس کے ارادے کو حادث مانا جائے تو اس کے حدوث کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی، اس دوسرے کے لیے تیسرے کی، یہ سلسلہ لامتناہی قرار پائے گا اور یہ محال ہے۔ اسی طرح اس کا حادث ہونا بھی محال ہے، اور اگر کہا جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کسی دوسرے ارادے کے بغیر ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ عالم کسی ارادے کے باعث حادث ہو۔ 10ویں اصل یہ جاننا کہ اللہ علم سے عالم ہے، حیات سے زندہ ہے، قدرت سے قادر ہے، ارادے سے مرید ہے، کلام سے متکلم ہے، سننے سے سمیع ہے، دیکھنے سے بصیر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ بغیر علم کے عالم ہے تو گویا وہ یوں کہتا ہے کہ فلاں شخص بغیر مال کے مالدار ہے، یا علم بغیر عالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے، حالانکہ علم، عالم اور معلوم ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح قتل اور قاتل اور مقتول کے بغیر ممکن نہیں، یا مقتول قتل اور قاتل کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح عالم علم کے بغیر علم معلوم کے بغیر اور معلوم علم کے بغیر نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ تینوں عقلاً ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ جو شخص عالم کو علم سے جدا تصور کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عالم کو معلوم سے اور علم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار دے، کیونکہ ان نسبتوں میں کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی ہیں۔ کلمہ کا تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت۔ یہ رکن بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔ پہلی اصل یہ ہے کہ عالم میں جتنے بھی حوادث مخلوقات ہیں وہ سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کا فعل اور اس کی اختراع ہیں، اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہ موجود۔ اسی نے اپنے مخلوق کی قدرت اور حرکت پیدا فرمائی، اور بندوں کے تمام افعال اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کی قدرت سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 92۔ ترجمہ: اللہ نے تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بنایا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 14۔ ترجمہ: اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا کھول کر، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ کیا وہ اللہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہی رازوں کا جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اقوال، افعال، اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکھیں، اس لیے کہ وہ ان سے واقف ہے۔ اس نے اپنے کمال علم کے اسبات پر دلیل دی ہے کہ وہ ان کے افعال و اعمال اور اقوال و اسرار کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے افعال کا خالق کیسے نہ ہوگا؟ اس کی قدرت کامل ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔ اس کی قدرت بندوں کی حرکات سے متعلق ہے اور سب حرکات یکساں ہیں۔
اور قدرت کا ان سے تعلق بھی یکساں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بعض حرکات سے اس کا تعلق ہو اور بعض سے نہ ہو؟ یا یہ کیسے ممکن ہے کہ حیوان اپنے افعال کا خود خالق ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی اور شہد کی مکھی سے بھی وہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، حالانکہ انہیں مخترع اور موجد نہیں کہہ سکتے، انہیں تو اپنے کاموں کی تفصیل بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوقات سب اس کی قدرت اختراع و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں مخترع وہی ہے جو کہ زمین اور آسمان کا جبار ہے۔ دوسری اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرکات و افعال بندے کے تحت قدرت اکتساب کے طور پر بھی نہ رہیں، بلکہ اللہ نے قدرت اور مقدور دونوں کو پیدا فرمایا ہے، اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا ہے۔ قدرت بندے کا ایک وصف ہے اور یہ وصف اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا کسب نہیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن یہ بندے کی صفت اور اس کا کسب ہے، یعنی یہ صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیر اثر ہوئی ہے جسے قدرت کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے حرکت کو کسب کہا جاتا ہے۔ بندے کی یہ حرکت جبر محض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اپنی اختیاری اور اضطراری غیر اختیاری حرکات کا فرق جانتا ہے، تاہم وہ اپنی ان حرکات کا خالق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ بیچارہ تو ان سب حرکات کی تفصیل بھی نہیں جانتا جو اس سے اختیاری طور پر صادر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ اب ایک درمیانی صورت رہ جاتی ہے، اور یہ اعتقاد کرنا ہے کہ تمام حرکات اختراع و ایجاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف میں ہیں اور اکتساب کے اعتبار سے بندے کے اختیار میں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز سے قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع کے اعتبار سے، مثلا دیکھے ازل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی، حالانکہ اختراع کا وجود بھی نہ تھا، پھر اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہے، لیکن اس وقت قدرت کی نوعیت مختلف ہے۔ غرض یہ کہ قدرت کے متعلق ہونے کا یہی مطلب نہیں کہ مقدور چیز اس سے حاصل بھی ہو جائے۔ تیسری اصل یہ ہے کہ بندے کا فعل اگرچہ اس کا کسب ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فعل خدا تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے باہر ہے، بلکہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہے، خواہ پلک جھپکنا ہو یا دل کا کسی طرف متوجہ ہونا، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا ضرر، اسلام ہو یا کفر، معرفت ہو یا جہل، کامیابی ہو یا ناکامی، گمراہی ہو یا ہدایت، اطاعت ہو یا معصیت، شرک ہو یا ایمان، سب اسی کی قضاء و قدر سے ہے، اس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتے ہیں، نہ کوئی اس کے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے۔ وہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت کے راستے پر چلائے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سلسلے میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ بندوں سے ان کے ہر عمل کی باز پرس کی جائے گی۔ بندوں کے تمام افعال باری تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، یہ دعویٰ نقلی دلائل بھی رکھتا ہے اور عقلی دلائل بھی۔ تمام امت بالاتفاق یہ عقیدہ رکھتی ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ ترجمہ: جو کچھ اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 31۔ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اگر چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت سے نوازتے۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ معاصی اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتا ہے اور ان کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دشمن ابلیس لعین کے ارادے اور خواہش سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ دشمن خدا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بیشتر شیطان کے ارادے اور خواہش سے ہوتا ہے، کیونکہ نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں بہرحال زیادہ ہیں۔ اب ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ کوئی مسلمان اپنے رب کو کسی ایسے مرتبے پر
کس طرح بٹھلا سکتا ہے جس میں کسی بستی کا رئیس بھی بیٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہو اور ریاست و اقتدار سے متنفر ہو جائے، یعنی یہ منصب کہ بستی میں اس کا کوئی حریف ہو اور بستی والے اسی حریف کے احکام کی تعمیل زیادہ کرتے ہوں، بیشتر کام اس کے ارادے اور حکم سے تکمیل پاتے ہوں، ہر عزت دار آدمی اس اقتدار کو رسوائی کا باعث سمجھے گا اور اس سے دستبردار ہونے میں عافیت محسوس کرے گا۔ پھر اس سے خدا تعالیٰ کا عاجز اور ضعیف ہونا بھی لازم آتا ہے، کیونکہ مخلوق میں نافرمانیاں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور اہل بدعت کے اعتقاد کے مطابق یہ سب نافرمانیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بندے کو کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سب اسی کے ارادے کے پابند ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس فعل کو اللہ چاہتا ہے اس سے منع کیوں کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیوں دیتا ہے، تو اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ امر اور ارادے میں فرق ہے۔ یہ فرق ایک مثال سے واضح ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور اس پر تشدد کرے، حاکم وقت آقا کو اس کے رویے پر برا بھلا کہے تو آقا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے اس کو اس کی نافرمانی کی بنا پر زور کوب کیا ہے، حاکم اس کا عذر قبول کرنے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، یہ غلام تیرا حکم نہیں ٹال سکتا۔ آقا اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے حاکم کے سامنے غلام کو سواری پر زین کسنے کے لیے کہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک امر ہے، لیکن امر کرنے والا آقا یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعمیل ہو۔ اگر یہ امر نہ کرے تو حاکم کے روبرو اس کی صداقت ظاہر نہ ہو، اور اگر غلام سے تعمیل حکم کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قتل کا ارادہ قرار پائے، اور یہ ممکن نہیں کہ آدمی خود اپنے قتل کا ارادہ کرے۔ چوتھی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، بندوں کو حکم کرنے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے، یہ سب کچھ اس پر واجب نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں کیونکہ ان میں بندوں کی فلاح کا راز مضمر ہے۔ معتزلہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو، کیونکہ وہ خود واجب کرنے والا ہے، خود آمر حکم دینے والا اور خود ناہی منع کرنے والا ہے۔ بھلا وہ کیسے وجوب کا محل بن سکتا ہے؟ اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ واجب سے دو معنی مراد ہوتے ہیں۔ پہلا وہ فعل جس کے ترک سے اس وقت یا آئندہ کسی وقت نقصان لاحق ہو۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اطاعت نہیں کرے گا تو آخرت میں اس پر عذاب نازل ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ پیاسے پر پانی پینا واجب ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو دم توڑ دے گا۔ دوسرا وہ فعل جس کے نہ ہونے سے محال لازم آئے، مثلا یہ کہا جائے کہ معلوم کا وجود واجب ہے، یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آئے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ علم جہل ہو جائے گا۔ اگر معتزلی حضرات وجوب کے معنی اول مراد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنا اس پر واجب ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر پیدا کرنا معنی دوم کی روح سے اس پر واجب ہے تو اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ جب خدا کے لیے علم ازلی ہے تو اس کے لیے معلوم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر واجب کے وہ کوئی تیسرے معنی بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ ان کا یہ کہنا بھی لغو ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کی فلاح کے لیے پیدا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری اور ان کی فلاح ترک کر دے تب بھی اسے کوئی ضرر لاحق نہ ہو، پھر وجوب کے کیا معنی باقی رہیں گے؟ کیا یہ ایک بے معنی لفظ رہ جائے گا؟ علاوہ ازیں بندوں کی فلاح تو اسی میں تھی کہ انہیں جنت میں پیدا کیا جاتا۔ اس کی خواہش کون عقل مند کرے گا کہ اسے دارالمصائب میں پیدا کیا جائے، گناہوں کا ہدف بنایا جائے، پھر عذاب اور حساب سے ڈرایا جائے۔ پانچویں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ بندوں کو کسی ایسے فعل کا حکم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس عقیدے میں معتزلی کی اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ جائز و ممکن نہ ہوتا تو قرآن پاک میں یہ دعا کیوں بیان کی جاتی؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8۔
کی آیت ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بار نہ ڈالیے جس کا ہم کو سہار نہ ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی خبر دی تھی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہیں کرے گا، حالانکہ بعد میں ابو جہل کو اس کا مکلف قرار دیا گیا کہ وہ آپ کے تمام اقوال میں تصدیق کرے۔ ان اقوال میں آپ کا یہ قول بھی شامل تھا کہ ابو جہل میری تصدیق نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی تصدیق کرتا؟ کیا یہ امر محال کا مکلف بنانا نہیں ہے؟ چھٹی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ مخلوق کو کسی سابقہ یا آئندہ جرم کے بغیر عذاب دے۔ اس عقیدے میں بھی معتزلی اختلاف کرتے ہیں، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تو اسے اس کا حق ہے، وہ اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ ظلم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا جائے، اور یہ محال ہے کہ اللہ سے ظلم کا صدور ہو، کیونکہ اس کے سامنے کسی دوسرے کی ملک موجود ہی نہیں کہ اس میں تصرف کرنے سے ظالم کہلائے۔ بعض اوقات وہ ایسا حکم دیتا ہے جس سے بظاہر تکلیف سمجھ میں آتی ہے، مثلا جانوروں کا ذبح کرنا، انسانوں کو طرح طرح کے امراض اور تکالیف میں مبتلا کرنا وغیرہ، حالانکہ ان سے کوئی قصور، کوئی گناہ پہلے سرزد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو زندہ کرے گا اور جس قدر تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں ان کا بدلہ انہیں عنایت کرے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ پامال شدہ چونٹی اور مسلے ہوئے مچھر کو تکالیف کا اجر دینے کے لیے زندہ کرنا واجب ہے، وہ شخص دائرہ شریعت اور دائرہ عقل دونوں سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اس وجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اگر وجوب کے وہ معنی ہیں جس فعل کے ترک سے ضرر لازم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے۔ ہاں، اگر واجب کے دوسرے معنی مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ چکے ہیں کہ وہ غیر مفہوم معنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مفہوم ہے یہ قول اس دائرے میں نہیں آتا۔ ساتویں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اس کی رعایت کرے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں وجوب سمجھ ہی میں نہیں آتا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہے، جبکہ مخلوق اپنے ہر عمل کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک معتزلہ کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ خدا تعالیٰ پر بندوں کے حق میں وحی کرنا واجب ہے جو ان کے لیے مناسب تر ہے، اس سلسلے میں ہم ذیل کے ایک مفروضے میں معتزلہ حضرات کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آخرت میں ایک نابالغ لڑکے اور ایک مرد کا اجتماع ہو، دونوں مسلمان مرے ہوں، اللہ تعالیٰ بالغ کے درجات بڑھائے گا اور لڑکے پر اسے فوقیت عطا کرے گا کیونکہ اس نے بلوغ کے بعد اطاعت الہی کے لیے محنت مشقت کی تھی۔ معتزلی حضرات کے بقول ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، چنانچہ اسی صورت میں اگر لڑکا یہ کہے کہ الہ تو نے اسے بلند درجات کیسے عطا کر دیے، اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے اس لیے کہ یہ بالغ ہوا اور اس نے میری اطاعت کی۔ اس پر لڑکا یہ جواب دے گا، یا اللہ مجھے بچپن میں موت دے دی تھی، حالانکہ تجھ پر واجب تھا کہ مجھے زندہ رکھتا تاکہ میں بالغ ہو کر تیری اطاعت کے لیے جدوجہد کرتا، تو نے اس میں انصاف سے کام نہیں لیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر کس لیے بالغ مرد کو میرے مقابلے میں فضیلت دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معصیت کا ارتکاب کرے گا، تیرے حق میں یہی مناسب تر تھا کہ تو لڑکپن میں مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذر معتزلی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس مفروضے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے جواب میں یہ عذر کریں گے، جب اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو جواب میں یہ عذر کریں گے تو دوزخ میں سے کافر پکار کر کہیں گے، یا اللہ تجھے تو معلوم تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کریں گے، تو نے ہمیں بچپن ہی میں کیوں نہ اٹھا لیا جبکہ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا، ہم تو اس مسلمان لڑکے سے کم تر درجات پر بھی راضی تھے۔ معتزلی بتلائیں گے کہ دوزخیوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے۔
معتزلی بتلائیں کہ دوزخیوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بے شک اللہ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر ہے، پھر کیوں ان پر عذاب کے اسباب مسلط کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ قبیح اور حکمت سے بعید نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبیح کے معنی ہے کسی شے کا غرض کا موافق نہ ہونا۔ اس تعریف کی روشنی میں ایک ہی شے کسی کے حق میں قبیح ہوتی ہے اور کسی دوسرے کے حق میں اچھی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ شے اس کی غرض سے موافقت بھی رکھتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کا مارا جانا اس کے اعزاء و اقربا کے حق میں قبیح ہے، جبکہ اس کے دشمن اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر معترض کے خیال میں قبیح کے یہاں یہ معنی مراد ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تو یہ محال ہے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی غرض ہی نہیں، اس لیے اس معنی کے اعتبار سے قبیح کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اس سے ظلم متصور نہیں، اس طرح قبیح بھی متصور نہیں۔ ہاں اگر قبیح کے یہ معنی ہیں کہ دوسرے کے اغراض کے موافق نہ ہوں تو اس فعل کو خدا تعالی کے لیے محال کیوں خیال کرتے ہو؟ جہاں تک عذاب دینے میں حکمت کے فقدان کی بات ہے، اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکیم کے معنی ہیں کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہ ہو اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے مطابق مضبوط کرنے پر قادر ہو۔ حکیم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مناسب تر کی رعایت کرے۔ ہمارے زمانے کے حکماء اگر مناسب تر کی رعایت کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے نفس کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے دنیا میں تعریف و تحسین حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اس کے باعث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے، اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔ اس پر مناسب تر رعایت کا واجب ہونا بھی محال ہے۔ 8ویں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت اس کے واجب کرنے یا شریعت کی طرف سے کے واجب کرنے سے واجب ہے۔ معتزلی حضرات اس مسئلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور اطاعت باری کو عقلاً واجب قرار دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ازروع عقل واجب قرار دیا جائے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو بے فائدہ واجب کرے گی یا کسی فائدے کے لیے واجب کرے گی۔ پہلی صورت محال ہے، اس لیے کہ عقل لغویات واجب نہیں کرتی۔ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ فائدہ معبود کا ہوگا یا بندوں کا۔ پہلی صورت محال ہے کیونکہ معبود حقیقی تمام اغراض و مفادات سے پاک و بے نیاز ہے، بلکہ کفر و ایمان اور طاعت و نافرمانی سب اس کے حق میں برابر ہیں۔ بندے کا فائدہ بھی محال ہے، اس لیے کہ بالفعل بندے کی کوئی غرض اس اطاعت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اطاعت پر وہ جو محنت کر رہا ہے اور اسی اطاعت کی وجہ سے وہ اپنی شہوتوں سے باز رہتا ہے، اس کا انجام ثواب و عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ کہاں سے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ معرفت و اطاعت پر اجر و ثواب ہی عطا کرے گا، عذاب نہیں دے گا؟ حالانکہ اس کے نزدیک اطاعت اور معصیت دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے اور نہ کسی کو اس کے ساتھ خصوصیت ہے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت وغیرہ عقل سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ ان سب امور کی تمیز شریعت سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر انسانوں پر قیاس کر کے یہ کہنے لگے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی شکر گزاری اور جذبہ اطاعت و اخلاص سے خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے اور معصیت سے نہیں ہوتی، اس کا یہ کہنا ایک غلط قیاس پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب طاعت و معرفت کا وجوب شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا اور شریعت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ مکلف اس میں نظر نہ کرے، اس صورت میں اگر مکلف شخص پیغمبر سے یہ کہے کہ عقل مجھ پر نظر واجب نہیں کرتی اور شریعت بغیر نظر کے حاصل نہیں ہوتی کہ مجھ پر نظر انداز ہو اور میں خود شریعت میں نظر کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا یہ کہنا ایسا ہے جیسے زید عمر سے یہ کہے کہ تیرے پیچھے ایک درندہ کھڑا ہے، اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو وہ تجھے ہلاک کر دے گا، تجھے میرے قول کی سچائی اس وقت معلوم ہوگی جب تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ اس کے جواب میں عمر کہے کہ تیری صداقت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں اور جب تک تیرا سچ ظاہر نہ ہو جائے۔ کیا ضروری ہے کہ میں مڑ کر دیکھوں؟ ظاہر ہے کہ عمر کا یہ جواب حماقت پر مبنی ہوگا، خود ہلاک ہوگا، زید کا اس میں کیا نقصان ہے؟ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہے، اور اے لوگو، میرے قول کی سچائی میرے معجزوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوگی۔
جو شخص میرے معجزوں پر نظر کرے گا وہ اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو انہیں نظر انداز کرے گا اپنی غلطیوں پر مصر رہے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دوں، شریعت یہ بتلاتی ہے کہ موت کے بعد درندوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے، اور عقل یہ بتلاتی ہے کہ شریعت کو سمجھ کر اور اس کے مطابق عمل کر کے ان درندوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ عقل طبیعت کو ضرر سے بچنے پر ابھارتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ واجب کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ترک سے ضرر لازم آئے۔ شریعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ واجب کرنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندہی کرتی ہے جو آئندہ متوقع ہے، کیونکہ عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی کہ شہوات کی پیروی کرنے سے موت کے بعد ضرر کا نشانہ بننا پڑے۔ یہ معنی ہیں شریعت اور عقل کے، اور وجوب کے باب میں ان دونوں کی تاثیر کے۔ اگر بالفرض معمور بہ کے ترک پر عذاب کا خوف نہ ہوتا تو وجوب بھی ثابت نہ ہوتا، اس لیے کہ واجب تو اسی کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے سے آخرت میں کوئی نقصان لازم آئے۔ نویں اصل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت محال نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل کی موجودگی میں رسولوں کے بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوتیں جو آخرت میں نجات کا باعث ہوں، جس طرح عقل سے وہ دوائیں معلوم نہیں ہوتیں جو صحت کے لیے مفید ہوں، اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے مریضوں کو اتباع کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طبیب کا قول تجربے سے سچ مانا جاتا ہے اور نبی کا معجزے سے۔ 10ویں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور پچھلی شریعتوں یعنی یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کا ناسخ بنا کر مبعوث فرمایا اور روشن معجزات و کرامات سے آپ کی تائید فرمائی، جیسے چاند کا شق ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، چوپائے کا بولنا اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کا بہنا وغیرہ۔ آپ کو ان معجزات کی بنا پر تمام عرب پر توفق حاصل ہوا اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ جو کچھ حسن بیان، حسن ترتیب اور حسن عبارت اس میں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ان خوبیوں کو جمع کر سکے۔ عربوں نے آپ سے مناظرے کیے، آپ کو گرفتار کیا، لوٹا، آپ کے قتل کا ارادہ کیا، جلا وطن کیا، مگر قرآن کا جواب نہ لا سکے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی ناخواندہ تھے، آپ کو کتابوں سے کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشن گوئیاں کیں جن کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا یہ آیت لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 27۔ ترجمہ: تم لوگ مسجد حرام مکہ میں ضرور جاؤ گے انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہوگا اور کوئی بال کتراتا ہوگا۔ یا یہ آیت کریمہ جس میں روم پر غلبے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ ترجمہ: الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب 3 سال سے لے کر 9 سال تک کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس فعل سے انسان عاجز ہو اسے خدا کے سلاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ جب اس طرح کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوگا تو اس کی یہ معنی ہوں گے کہ گویا اللہ یہ فرماتا ہے کہ رسول سچ کہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو اور اس کی رعایا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا ایلچی ہوں۔ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کہنے پر اپنے تخت سے 3 مرتبہ اٹھیں اور 3 مرتبہ بیٹھیں۔ بادشاہ اس کے کہنے پر یہی کرے۔ اس صورت میں وہاں جتنے افراد موجود ہوں گے سب سمجھ جائیں گے کہ گویا بادشاہ نے اس کی صداقت پر اپنی مہر ثابت کر دی ہے۔ کلمہ طیبہ کا چوتھا رکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق۔ یہ رکن بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔
پہلی اصل یہ ہے کہ حشر و نشر ہوگا، شریعت میں اس کی خبر آ چکی ہے۔ حشر و نشر کی تصدیق کرنا واجب ہے، عقلاً بھی اس کا وجود ممکن ہے۔ حشر و نشر کے معنی یہ ہیں کہ فنا کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا ہے اس طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 78۔ ترجمہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ میں انہیں پیدا کیا۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 28۔ ترجمہ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کا دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتدا ہے، اس لیے وہ بھی ابتدائے اول کی طرح ممکن ہے۔ دوسری اصل منکر نکیر کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ احادیث میں آ چکا ہے کہ وہ سوال و جواب کریں گے۔ منکر نکیر کا سوال بھی از روئے عقل ممکن ہے، اس لیے کہ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ دوبارہ زندگی میں بھی وہی اجزاء واپس آئیں جن سے خطاب سمجھا جا سکے، اور یہ امر بذات خود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں، یا ہم منکر نکیر کا سوال نہیں سن پاتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کو سوئے ہوئے شخص پر قیاس کر لو، ظاہر میں وہ بھی ساکن رہتا ہے لیکن باطن میں لذتیں پاتا ہے، تکالیف محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات جاگنے کے بعد بھی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، لیکن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور انہیں دیکھنے سے محروم رہتے تھے، اور نہ ان سے کچھ دریافت کر سکتے تھے الا ماشاء اللہ، کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انہیں سننے کی صلاحیت پیدا نہیں کی گئی تھی، اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تیسری اصل عذاب قبر بھی شریعت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 46۔ ترجمہ وہ لوگ صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، جس روز قیامت ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو مع فرعون کے سخت عذاب میں داخل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام سلف صالحین سے بتواتر منقول ہے کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قبر کا عذاب ممکن ہے، اس کی تصدیق واجب ہے۔ میت کے اجزاء کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں منتقل ہو جانا عذاب قبر کی تصدیق کا معنی نہیں ہے۔ عذاب کی تکلیف کا احساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء میں احساس اور ادراک کی قوت دوبارہ پیدا کر دے۔ چوتھی اصل میزان ہے۔ میزان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47۔ ترجمہ اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 102 اور 103۔ ترجمہ جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جس مرتبے کا جو عمل ہوتا ہے اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دیتا ہے، اسی سے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتنا وزن ہے۔ اسی سے یہ امر بھی منکشف ہوگا کہ وہ عذاب دے تو یہ اس کا انصاف اور عدل ہے، اور اگر ثواب دے تو یہ عفو و فضل ہے۔ پانچویں اصل پل صراط ہے۔ پل صراط دوزخ کی پشت پر بنا ہوا بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ،
پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 23 اور 24۔ ترجمہ، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتلاؤ اور اچھا ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ پل صراط کا ہونا بھی ممکن ہے، اس لیے اس کی تصدیق بھی واجب ہے۔ اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ پرندے کو ہوا میں اڑائے، وہ ذات انسان کو پل صراط پر چلانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ چھٹی اصل یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 133۔ ترجمہ، اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسی آسمانوں اور زمین کی، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لفظ اعدت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مخلوق ہے، اس لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبار سے رہنے دینا واجب ہے، کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روز جزا سے پہلے ان دونوں کو پیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ خدا کا فعل ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس سے کوئی باس پرس نہیں کی جا سکتی۔ ساتویں اصل یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ائمہ برحق بالترتیب یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی امام کے سلسلے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں۔ اگر اس خصوص میں کوئی نص موجود ہوتی تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں میں جن صحابہ کو مختلف مناصب پر مامور فرمایا تھا وہ ظاہر تھے، یہ امر تو ان کی بنسبت زیادہ واضح ہونا چاہیے تھا، پھر کیسے پوشیدہ رہا، اور اگر ظاہر ہوا تو باقی کیوں نہیں رہا اور ہم تک کیوں نہیں پہنچا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پسند کرنے اور ان کے دست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرر ہوئے۔ بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ نص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں تھی بلکہ دوسری صحابی کے لیے تھی، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی مخالفت کی اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف روافض ہی لگا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح کی جرات نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ سب صحابہ کو اچھا کہیں، اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اس طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں جو اختلاف ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے خواہش مند تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے یہ خیال کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سپرد کر دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امامت کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا بڑے بڑے قبائل سے تعلق ہے اور فوج میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بہتر تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قاتلوں کی سزا میں تاخیر کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے قصور کے بعد اس قدر تاخیر سے کام لینے کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی لوگ ائمہ کے مقابلے میں جری رہیں اور ناحق کشت و خون ہوتا رہے۔ اکابر علماء کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صواب کے پہنچنے والا مجتہد ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غلطی پر تھے۔ آٹھویں اصل یہ ہے کہ صحابہ کی فضیلت اس ترتیب سے ہے جس طرح پر خلافت ہوئی، اس لیے کہ فضل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے ہاں بھی فضل ہو، اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہ ہوتا، کیونکہ ان سب کی فضیلت میں احادیث اور آیات کثرت سے وارد ہیں، اس لیے وہ لوگ فضیلت کے درجات اور اہل فضل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے معاملے میں ملامت اور طعن و تشنیع سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اور نہ کوئی معنی ان کے لیے ایسا تھا جو امر حق سے انہیں باز رکھے۔ نویں اصل یہ ہے کہ اسلام بلوغ، عقل اور حریت یعنی آزاد ہونے کے بعد امارت کی 5 شرائط اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرد ہونا، ورع، علم، اہلیت اور قریشی ہونا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، اور یہ نسائی کی حدیث ہے۔
ترجمہ: امام قریش سے ہوتے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائط پائی جائیں تو امام وہ شخص ہوگا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کر لیں، اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ باغی ہے، اسے اطاعت حق کی طرف واپس لانا واجب ہے۔ 10ویں اصل یہ کہ اگر کوئی شخص منصب امامت پر فائز ہو اور اس میں ورع اور علم کی صفات موجود نہ ہوں، لیکن اسے معزول کر دینے میں کسی ایسے فتنے کا اندیشہ ہو جس کے لوگ متحمل نہ ہو سکیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی امامت درست ہے، اس لیے کہ اگر اسے اس منصب سے معزول کر دیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا دوسرا اس کی جگہ پر ہو یا منصب امامت بالکل خالی رہے۔ اگر اس منصب پر کسی دوسرے کا تقرر کیا جائے تو فتنے کا اندیشہ رہے گا، اور اس فتنے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جو مذکورہ امام میں امامت کے بعض شرائط نہ پائے جانے سے لاحق ہوتا ہے۔ مذکورہ شرائط صرف مصالح کی زیادتی کے لیے وضع کی گئی ہیں، مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف سے اصل مصالح کو برباد کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی ایک محل تعمیر کرے اور پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دے۔ دوسری صورت بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شہر میں کوئی امام نہ ہو تو تمام مقدمات بگڑ جائیں اور نظم خراب ہو جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باغیوں کا فیصلہ ان کے زیر قبضہ شہر میں قابل تنقیض ہے محض اس لیے کہ اہل شہر کو حکومت کی ضرورت ہے، تو کیا ان ائمہ کے فیصلے قابل تنفیذ نہیں ہوں گے؟ یہ 4 ارکان ہیں جو 40 اصولوں پر مشتمل ہیں۔ یہ عقائد کے قواعد ہیں، جو ان کا اعتقاد رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت میں شمار کیا جائے گا اور اہل بدعت سے علیحدہ سمجھا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جود و کرم اور فضل و احسان سے نوازے۔ وصلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔